لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث نمبر 193 عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص میں کوئی خیر نہیں جو مہمان نوازی نہیں کرتا۔ اب مہمان نوازی جو ہے یہ اسلام کی ایک بنیادی قدر ہے۔ انبیاء مہمان نواز ہوتے تھے۔ میرا خیال ہے آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت ابراہیم کے پاس جب فرشتے جو ہیں ان کے پاس انسانی شکل میں آئے ہیں تو حضرت ابراہیم جو ہے وہ ان کے سامنے انہوں نے ایک بچھڑا بھنا ہوا رکھا، ایک بچھڑا، پورا بچھڑا جو تھا بھنا ہوا ان کے سامنے لے آئے، اور جب انہوں نے نہ کھایا تو ان کے دل میں ڈر محسوس ہوا۔ تو پھر وہ فرشتوں نے بتایا کہ ہم تو قوم لوط کی طرف عذاب لے کر آئے ہیں اور ہم انسان نہیں ہیں، انسان ہوتے تو ضرور کھاتے، ہم فرشتے ہیں۔ تو پھر حضرت ابراہیم کو تسلی ہوئی۔ تو مہمان نوازی جو ہے یہ انبیاء کی سنت ہے اور اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو کوئی اللہ پر ایمان لاتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ اب مہمان نوازی کے آداب بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیے۔ مہمان نوازی کے آداب یہ ہیں کہ کوئی شخص اگر کسی کے ہاں مہمان جاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ پہلے دن اس کی خوب خاطر کرے، ایک دن اور ایک رات، حدیث کے لفظ ہے یوم و لیلہ، ایک دن اور ایک رات اس کی خوب خاطر کرے، اور اس کے بعد اس کے جو ضیافت ہے، اس کی جو مہمان نوازی ہے 3 دن تک ہے۔ ان 3 دنوں میں ایک پہلا دن بھی ہے جس دن آپ نے زیادہ ہی مہمان نوازی کی، اور اگلے 2 دن جتنا آپ کے گھر کا سٹینڈرڈ ہے اس سے ذرا زیادہ کر لیجیے۔ تو 3 دن مہمان نوازی ہے۔ 3 دنوں کے بعد بھی اگر کوئی مہمان ٹھہر رہا ہے تو پھر وہ اس پہ صدقہ ہے، اب وہ گھر کا بندہ بن گیا ہے، اسے گھر کے بندوں جیسا رویہ رکھنا چاہیے۔ 3 دنوں کے بعد اسے یہ امید نہیں رکھنی چاہیے کہ اب ٹرے سج کے میرے پاس آئے گی، جیسے گھر والے کھا رہے ہیں ویسے وہ بھی کھائے گا۔ ہاں 3 دن اس کا زیادہ حق ہے، اور اس میں سے بھی 1 دن اور 1 رات اس کی زیادہ خاطر کرے، اگلے 2 دن اس کی مہمان نوازی کریں، اور اس کے بعد جو آپ کریں گی وہ اس پہ صدقہ ہوگا۔ یہ تو ہیں آداب کس کے؟ میزبانوں نے جو آداب اختیار کرنے ہیں۔ اب مہمانوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ آداب رکھے ہیں۔ مہمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ کسی کے پاس اتنی دیر نہ ٹھہریں کہ اگلا شخص تنگ پڑ جائے، اگلا تنگ پڑ جائے۔ 3 دن اس کی مہمان نوازی ہوگی، 3 دنوں کے بعد اگر وہ مہمان نوازی کی توقع کرتا ہے تو وہ غلط ہی کرتا ہے۔ وہ اب گھر والا بندہ ہے، جیسے گھر والے بندے کام میں ہاتھ بٹاتے ہیں، اسے چاہیے کام میں ہاتھ بٹائے، وہ بستر پر چڑھ کر نہ بیٹھے، اور وہ یہ امید نہ رکھے کہ اس کے لیے ٹرے سج کے آئے گی۔ جیسے گھر والوں کے ساتھ معاملہ ہے ویسے اس کے ساتھ بھی معاملہ ہوگا، اور یہ بھی اس پر صدقہ ہوگا، اس کے ساتھ نیکی ہوگی۔ اس کا جو حق تھا مہمان نوازی کا وہ 3 دن کا تھا، اور اسے اتنی دیر نہیں ٹھہرنا چاہیے کہ گھر والے اسے تنگ پڑ جائیں۔ ٹھیک ہے، مہمان کو علیحدہ ہدایات دی، میزبان کو علیحدہ ہدایات دی۔ اور یہ جو مہمان نوازی کی روایت ہے یہ میں آپ کو بتاؤں اسلام کی بڑی خوبصورت روایت ہے۔ آج یورپ والے بڑے ترقی یافتہ ہیں، اپنے آپ کو بڑا مہذب سمجھتے ہیں، لیکن حالت یہ ہے کہ اپنے پاس ان کے لیے دنیا جہان کی دولتیں ہیں، مہمان کے لیے ایک چائے کی پیالی نہیں، مہمان کے لیے ایک چائے کی پیالی نہیں ہے۔ وہاں پہ یورپ میں ایسا ہوتا ہے، اگر کوئی شخص کسی کے ہاں مہمان چاہتا ہے، 2 منٹ لیٹ ہو گیا، اگلا شخص اپنے گھر پہ ایک کاغذ کی پرچی لگا جاتا ہے کہ جی میں جا رہا ہوں۔ نہ لوگوں کے پاس 2 منٹ ہے اور نہ ایک چائے کی پیالی ہے، اپنے لیے ان کے پاس بہت کچھ ہے۔ حالانکہ ہمارے دین میں مہمان جو ہوتا ہے وہ برکت ہوتا ہے۔ تو یہ اسلام کی بڑی خوبصورت قدریں ہیں۔
حدیث نمبر 194 ابو ہریرہ سے کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ بن ابیش بن ابی سلول کے پاس سے گزرے اور وہ ایک چھپر کے سائے تلے تھا، تو اس نے کہا ابن ابی کبشہ نے ہم پر گرد و غبار اڑایا ہے۔ اس کے بیٹے عبداللہ بن عبداللہ نے کہا قسم اس ذات کی جس نے آپ کو عزت دی اور آپ پر کتاب نازل کی، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اس کا سر آپ کے پاس لے آتا ہوں۔ اب عبداللہ بن ابیش کون تھا؟ عبداللہ بن ابیش جو تھا یہ وہ شخص ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے جس کو مدینے کا حکمران بنایا جا چکا تھا۔ مدینے کے دو اہم قبیلے اوس اور خزرج دونوں نے ہی اس کو اپنا سردار تسلیم کر لیا تھا، اور اس کی رسم تاج پوشی باقی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے۔ اب اس وقت مدینے کی اکثریت جو تھی وہ مسلمان ہو چکی تھی، اور انہوں نے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دی تھی کہ آپ مدینہ تشریف لے آئیں، مکے والے جو ہیں وہ آپ پہ ظلم کرتے ہیں، تو اب فطری طور پہ آپ ان کے امیر بن گئے۔ اب عبداللہ بن ابیش کو اس بات کا حسد تھا کہ میری بادشاہی جو ہے یا میری حکمرانی نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے خطرے میں پڑ گئی ہے۔ اس نے اپنے دل میں آپ کے خلاف حسد اور بغض پال لیا، اور یہ حسد اور بغض جو تھا یہ اس کی باتوں سے نمایاں ہوتا رہتا تھا۔ یہ حسد اور بغض اس نے اس کو چھپایا نہیں، لیکن جنگ بدر میں جب مسلمانوں نے قریش جو کہ عرب کی سب سے بڑی قوت تھی اس کو شکست فاش دی اور ان کے 70 آدمیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیا، تو اس کو سمجھ آئی کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سیاسی میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے آپ کو دھوکہ دینے کا ارادہ کر لیا، اور وہ دھوکہ کیسے دیا؟ جنگ بدر کے اگلے دن ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا اور آ کر کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، لیکن دل میں بغض اور حسد موجود تھا۔ یہی سب سے بڑا منافق تھا اور منافقوں کا سردار تھا، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے، اس کا اپنا بیٹا، سگا بیٹا سچا مسلمان تھا۔ اب یہ عبداللہ بن ابی جو تھا یہ ہر وقت مسلمانوں کے خلاف قباستیں کرتا رہتا تھا۔ حضرت عائشہ پہ تہمت اسی نے لگائی تھی، واقعہ اس کی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی سازش کی، غزوہ تبوک سے واپسی پر آپ کے نعوذ باللہ قتل کرنے کی سازش کی، تو ہر وقت یہ اپنی سازشیں جو تھا یہ کرتا رہتا تھا۔ اب یہ ہوا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ بن ابیش کے پاس سے گزرے، یہ ایک چھپر کے سائے تلے تھا۔ اس نے کہا ابن ابی کبشہ نے ہم پر گرد و غبار اڑایا ہے۔ ابی کبشہ جو تھا یہ نام تھا حلیمہ سعدیہ کے شوہر کا، حلیمہ سعدیہ کے شوہر کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو حقارت کے ساتھ اس نے بلایا، حالانکہ آپ تو ابن ابی عبد المطلب تھے، عبد المطلب آپ کو پتہ ہے مکہ کے سردار تھے، تو لیکن اس نے آپ کو آپ کے اصلی نام سے بلانے کی بجائے اس نے آپ کو رضائی باپ کے نام سے بلایا تاکہ ان کو حقیر کر سکے، ان کی بے عزتی کر سکے۔ تو کہنے لگا کہ ابھی کبشہ کے بیٹے نے میرے اوپر غبار اڑایا ہے۔ ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر گزرے اور سواری سے غبار تو اڑتا ہے، تو ابن ابی کبشہ نے ہم پر غبار اڑایا ہے، اور یہ بڑا تحقیر آمیز لہجے میں، الفاظ بھی بڑے تحقیر آمیز ہیں اور لہجہ بھی بڑا تحقیر آمیز تھا، تو اس نے بڑے تحقیر آمیز انداز میں یہ الفاظ کہے۔ اب اس کا جو بیٹا تھا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت تھی، وہ کہنے لگا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو عزت دی، کس کے ساتھ؟ نبوت کے ساتھ، آپ کو نبی بنایا اور آپ پر کتاب نازل کی، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اپنے باپ کا سر کاٹ کے آپ کے پاس لے آتا ہوں۔ دیکھیں یہ ہوتی ہے ایمان کی غیرت۔ بیٹے کو یہ اچھا نہیں لگا کہ میرا باپ میرے نبی کے حضور تحقیر آمیز الفاظ استعمال کرے۔ اللہ کے رسول سے کہنے لگا یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنایا ہے، میں اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اپنے باپ کا سر کاٹ کے آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دیتا، سگا بیٹا۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، تو اپنے باپ سے نیکی کر اور اس سے اچھا سلوک کر۔
تو یہ ہے اسلام کا اچھا اخلاق، جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ وہ تیرا باپ ہے، میرے ساتھ میری وہ بےعزتی کر رہا ہے، کوئی بات نہیں، تیرا وہ باپ ہے، تجھے اس کے ساتھ اچھا ہی نیکی ہی کرنی چاہیے۔ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ والدین اگر مشرک بھی ہوں تو ان کے شرک میں ان کی بات نہیں ماننی، گناہ میں ان کی اطاعت نہیں کرنی، لیکن وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا میں معروف طریقے سے ان کی خدمت بھی کرنی ہے، ان کو مال بھی دینا ہے، ان کی ضرورتیں بھی پوری کرنی ہے، کیونکہ انہوں نے جب تم چھوٹے تھے تو انہوں نے جو تمہیں پالا تھا ان کا وہ حق شرک کی وجہ سے ختم نہیں ہو گیا۔ تو یہاں بھی یہی بات واضح ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے بے عزتی کی، اور بیٹا کہہ رہا ہے کہ میں اپنے باپ کا سر کاٹ کے آپ کی خدمت میں لے آتا ہوں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن پر سارے اچھے اخلاق ختم تھے، انہوں نے فرمایا نہیں، تو اپنے باپ کے ساتھ نیکی کر، وہ تیرا باپ ہے، تجھے ان کے ساتھ نیکی ہی کرنی چاہیے۔ اب ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 198۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی آدمی کا ایمان درست نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا دل درست نہ ہو، اور اس کا دل درست نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کی زبان درست نہ ہو۔ دو باتیں بڑی بنیادی اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے، کسی آدمی کا ایمان درست نہیں ہوتا جب تک کہ دل درست نہ ہو۔ اب دیکھیے نا، دل کی مثال ایک دیگ کی طرح سمجھ لیجئے۔ دیگ کے اندر جو ہوگا آپ اس میں سے ایک چمچے کے ساتھ آپ وہی نکلے گا جو دیگ کے اندر ہے۔ اگر دیگ کا ذائقہ جو ہے بڑا کڑوا ہے تو اس میں سے ایک چمچے کے ساتھ آپ باہر نکالتی ہیں تو ذائقہ کڑوا نکلے گا، اور اگر ذائقہ بڑا لذیذ ہے تو بڑا اچھا لگے گا آپ کو، اور اگر دیگ میٹھے کی ہے تو آپ کو میٹھا ذائقہ ملے گا۔ دل ایک دیگ کی طرح سمجھ لیں، اس کے اندر اگر تو آپ نے محبت، ہمدردی، اخلاص، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا، یہ خیالات اس میں بھرے ہیں تو اس زبان میں سے اچھی باتیں نکلیں گی۔ اور اگر اس دل میں بغض، کینہ، حسد، انتقام بھرا ہے تو منہ سے پھر پھول تو نہیں چڑھیں گے، پھر تو منہ سے گالیاں ہی نکلیں گی۔ کیا خیال ہے؟ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے کیا؟ تو اس دل میں جو آپ نے بھرا ہے وہی زبان سے نکلے گا۔ تو کسی آدمی کا دل ایمان درست نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا دل درست نہ ہو، اور اس کا دل درست نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کی زبان درست نہ ہو۔ تو لہٰذا کسی شخص نے اگر اپنا ایمان درست کرنا ہے تو اس کے لیے لازمی ہے کہ اپنی زبان درست کرے، اور زبان درست ہوگی دل درست ہوگا، دل درست ہوگا ایمان درست ہوگا۔ تو لہٰذا زبان کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ آپ کے ایمان کے ساتھ۔ اگر زبان آپ کی گندی ہے آپ کا ایمان درست نہیں ہے، اور اگر آپ کی زبان اچھی ہے تو ایمان اچھا ہے۔ دوبارہ میں آپ کو بات سمجھاتی ہوں، زبان اچھی ہوگی، زبان اچھی کیسے ہوگی؟ دل اچھا ہے۔ دل میں اگر گند بھرا ہے، بغض بھرا ہے، کینہ بھرا ہے، اللہ کی نافرمانی بھری ہے تو زبان سے کیا نکلے گا؟ بری باتیں۔ اور اگر آپ کے دل میں اللہ کی فرما برداری، اللہ کے بندوں سے محبت، اللہ کے بندوں کے لیے ہمدردی، اللہ کے بندوں کے لیے فائدہ مند ہونا، اگر آپ کے یہ خیالات ہیں تو آپ کی زبان سے پھول جڑیں گے، ورنہ آپ کی زبان سے زہرناک الفاظ نکلیں گے۔ تو اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا دل اچھا ہو جائے، دل کو تو اچھا کرنا ہی پڑے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی زبان بھی اچھی کرنی۔ زبان اچھی ہوگی آپ کا دل اچھا ہوگا، دل اچھا ہوگا ایمان اچھا ہوگا۔ ان تینوں چیزوں کا آپس میں تعلق ہے۔ ایمان کا تعلق ہے آپ کے دل کے ساتھ، اور دل کا تعلق ہے آپ کی زبان کے ساتھ۔ جب تک دل اچھا نہیں ہوتا آپ کا ایمان اچھا نہیں ہوتا، اور جب تک دل اچھا نہیں ہوتا تب تک آپ کی زبان اچھی نہیں ہوتی۔ تو اسے اگر ایک اور انداز میں آپ نتیجہ نکالیں تو اس نتیجہ یہ نکلتا ہے، اپنی زبان اچھی کر لو، آہستہ آہستہ دل اچھا ہوتا چلا جائے گا، دل اچھا کر لو ایمان اچھا ہو جائے گا۔ لہٰذا اگر آپ اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اپنے دل کی حفاظت کا خیال رکھیے۔ دل کی حفاظت سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی فرما برداری
کا آپ کے دل میں اللہ پہ ایمان ہو، اللہ کی فرما برداری کا خیال ہو، اور نیت ہو کہ میں نے اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، میں نے اللہ کے بندوں سے محبت کرنی ہے، میں نے اللہ کے بندوں کے لیے فائدہ مند بننا ہے، میں نے اللہ کے بندوں کو معاف کرنا ہے، میں نے اللہ کے بندوں کے لیے ہمدردی رکھنی ہے، میں نے اللہ کے بندوں سے کینہ نہیں رکھنا، بغض نہیں رکھنا، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، دل اچھا کرنے کے لیے آپ کو ڈھیر ساری باتیں سیکھنی، اور ان میں سے سب سے بڑی بات لوگوں کو معاف بھی کرنا ہے، کیونکہ جب تک معاف نہیں کریں گے تب تک دل ٹھنڈا ہی نہیں ہوتا، تب تک دل سے بغض اور کینہ نکلتا ہی نہیں ہے۔ لوگوں کے لیے فائدہ مند بن جائیں، لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے والے بن جائیں، لوگوں کے ساتھ محبت کرنے والے بن جائیں، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کریں، اور یہ سارا کچھ کس کے لیے کریں؟ اللہ کی خاطر، کیونکہ بندوں کی خاطر آپ اگر کریں گی تو آپ تھک جائیں گی، آپ اس کو کنٹینیو نہیں کر سکیں گی۔ تو لہٰذا اپنا ایمان درست کرنا چاہتی ہیں تو اپنا دل درست کریں، دل درست ہوگا زبان درست ہوگی، زبان اور دل اور ایمان ان تینوں چیزوں کا آپس میں تعلق ہے، ان تینوں چیزوں کا آپس میں تعلق ہے۔ جب تک یہ تینوں چیزیں، یہ دونوں چیزیں ہماری درست نہیں ہوتی، ہمارا دل ہماری زبان، تب تک ہمارا ایمان درست نہیں ہوتا۔ کیا خیال ہے، ایمان درست کیے بغیر ہمارا گزارا ہو سکتا ہے؟ بولو، ایمان درست کیے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا دل درست کرنا ہے، اور دل درست کرنا ہے تو زبان درست کریں، اپنی زبان کو اچھی باتوں کے لیے استعمال کریں، بری باتوں کے لیے بند کر دیں۔ لیکن عملاً کیا ہوتا ہے، بری باتیں ساری ہم کر جاتے ہیں، اچھی بات ہماری زبان سے نکلتی نہیں ہے۔ کسی سے اظہار محبت کرنا ہو، کسی کا شکریہ ادا کرنا ہو، کسی کے لیے فائدہ مند بننا ہو، اس وقت تو ہمیں شرم آ رہی ہو، اس وقت تو ہم آگے نہیں بڑھتے۔ ہاں، کسی کو گالیاں دینی ہیں، کسی کے ساتھ برا کرنا ہے، تم تو مجھے ذرا بھی نہیں اچھی لگتی، یہ باتیں کہنی ہیں، ہماری شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہوتا ہے، اور ہم اس کی پیروی کر کے یہ ساری باتیں کرتے ہیں۔ کیا خیال ہے، کون اپنی کس کو یہ میری باتیں سمجھ آئی؟ کیا خیال ہے، یہ سارے کام کر لیں گے، شیطان کو ہم پیچھے دھکیل دیں گے کہ نہیں؟ شیطان کو دھکیل دیں گے، اور جب آپ شیطان کو دور کر دیتے ہیں تو اللہ آپ کے قریب آ جاتے ہیں، اور جب شیطان قریب آتا ہے تو اللہ دور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ساری ایک آپ کا ایمان، جب آپ کے ایمان درست ہو جاتا ہے تو آپ اللہ کے دوست بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ ساری باتیں سمجھنے کی توفیق دے، اور سمجھنے کے بعد ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 202، حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ذر سے ملے۔ ابو ذر غفاری کا ذکر آپ دیکھتی ہیں کتنا زیادہ حدیث میں آتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری آپ کے دوست تھے، اور حضرت ابو ذر غفاری اللہ کے رسول کو اپنا خلیل کہا کرتے تھے۔ خلیل کہتے ہیں بڑے پکے دوست۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر غفاری سے ملے، اور آپ نے فرمایا، ابو ذر، کیا میں تجھے 2 خصلتیں نہ بتاؤں جو کرنے میں بڑی ہلکی ہیں اور ترازو میں بہت زیادہ بھاری ہیں؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ مجھے ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا، تو اپنے اوپر اچھا اخلاق لازم کر لے اور خاموش رہنا لازم کر لے۔ یعنی 2 عمل ایسے بتائے جو کرنے میں بڑے آسان ہیں لیکن تول میں بڑے بھاری ہیں۔ اور وہ 2 عمل کون سے ہیں؟ پہلی بات، اچھا اخلاق اختیار کرو، کیونکہ اچھا اخلاق قیامت والے دن تول میں سب سے زیادہ بھاری ہوگا، اور اچھے اخلاق کے ساتھ انسان کو قائم باللیل اور صائم بالنہار کا درجہ ملتا ہے۔ اور دوسری بات جو آپ نے انہیں سمجھائی وہ کیا تھی کہ تم خاموش رہا کرو۔ خاموشی جو ہے یہ بہت بڑا عمل ہے۔ آپ کہہ سکتی ہیں کہ خاموشی کون سا عمل ہو؟ اصل بات ہے بولنا، جتنا زیادہ انسان بولتا ہے اتنے زیادہ اس کے بولنے کے گناہ ہوتے ہیں، زبان کے گناہ اس کے بڑھ جاتے ہیں۔ اور جو خاموش رہتا ہے، اور اس لیے خاموش رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تو کیا خیال ہے اس کی خاموشی عبادت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طریقہ یہ تھا کہ آپ بہت کم بولتے، جب بھی بولتے بڑی حکمت والی اور بڑی
خوبصورت بات کرتے، لیکن اکثر آپ خاموش رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طریقہ جو تھا، آپ بہت کم بولتے، اکثر خاموش رہتے، لیکن اکثر مسکراتے رہتے تھے، بات کم کرتے تھے۔ تو پھر آپ نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مخلوق کا کوئی دوسرا عمل اس عمل کے برابر نہیں ہے، اس عمل کے برابر، اچھے اخلاق کے برابر اور خاموشی کے برابر، اچھے اخلاق کے برابر اور کوئی دوسرا عمل نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول نے یہ بات قسم کھا کر فرمائی۔ اور دوسری کون سی بات فرمائی؟ اچھے اخلاق کے ساتھ خاموشی۔ میں آپ کو بتاؤں، جب انسان جو ہوتا ہے نا خاموش رہتا ہے تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ بعض اوقات اگلا آدمی گالیاں دے رہا ہے اور آپ خاموش ہیں، تو میں آپ کو بتاؤں اللہ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، وہ فرشتہ انسان وہ اللہ کی طرف سے اسے جواب دیتا رہتا ہے، وہ فرشتہ جواب دیتا رہتا ہے۔ اب خاموشی کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جھگڑا بڑھتا نہیں ہے، جھگڑا بڑھتا نہیں ہے، دنیا میں امن چین اور خیریت رہتی ہے، اور اللہ کے ہاں اجر علیحدہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح میں آپ کو بتاؤں، بہت دفعہ خاموشی بہت فائدہ مند ہوتی ہے۔ وہ ہمارے کیا کہتے ہیں، اردو میں بھی کہتے ہیں، ایک چپ 100 سکھ، ایک چپ 100 سکھ۔ ذرا خامد کے سامنے خاموش رہ کے دیکھیے، آپ کا پورا دن امن کے ساتھ گزرے گا، اور اگر آپ ہر بات کا جواب دیتی رہیں گی تو ہر وقت گھر میں فساد ہی بڑا رہے گا۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ 2 عمل اختیار کر لیجئے، اور کرنے کس لیے ہیں؟ اللہ کے نبی کا حکم سمجھ کے، اچھا اخلاق اور خاموشی۔ اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ اللہ کے رسول قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، مخلوق کا کوئی عمل ان کے برابر نہیں ہے۔ یہ خاموشی بذات خود بہت بڑی نیکی ہوگی، اخلاق، اچھا اخلاق تو نیکی ہے ہی، لیکن خاموشی بھی بہت بڑی نیکی ہوگی۔ حدیث نمبر 202، حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ کچھ حبشی لوگ مسجد میں داخل ہوئے اور وہ کھیل رہے تھے۔ آپ نے مجھے کہا، حمیرہ کیا تو انہیں دیکھنا پسند کرتی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازے پر کھڑے ہو گئے، میں آئی، میں نے اپنی تھوڑی آپ کے کندھے پر رکھی، اپنا چہرہ آپ کے رخسار کے ساتھ لگایا، اور میں نے وہ کھیل دیکھنا شروع کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ ایسے کھیل پسند کرتا ہے جن سے جہاد کی روح جو ہے وہ تازہ رہے۔ مسجد نبوی میں عید کے دن جنگی کھیل کھیلے جا رہے تھے، کچھ حبشی اپنے نیزے اور بھالے کے ساتھ یہ کھیل کھیل رہے تھے، اور یہ کھیل کہاں کھیلے جا رہے ہیں؟ مسجد نبوی کے اندر۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ حضرت عائشہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، عائشہ تم یہ کھیل دیکھنا پسند کرو گی؟ ذرا دیکھیے کہ اللہ کے رسول کو اپنی ازواج کا کتنا خیال رہتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ کی عمر میں بہت زیادہ فرق تھا۔ آپ کو پتہ تھا کہ حضرت عائشہ کی عمر کی جو ہوتی ہیں خواتین ہوتی ہیں وہ ایسا کھیل دیکھنا پسند کریں گی۔ خاص طور پہ حضرت عائشہ سے کہا، حمیرہ، بڑی محبت سے انہیں بلایا، حمیرہ کیا تم یہ کھیل دیکھنا پسند کرو گی؟ حضرت عائشہ کہتی ہے، میں نے کہا ہاں، میں یہ کھیل ضرور دیکھوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے، اور آپ کو یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ حضرت عائشہ کا حجرہ مسجد نبوی کے بالکل ساتھ تھا۔ مسجد نبوی کا صحن اور حضرت عائشہ کا دروازہ اکٹھے تھے۔ اللہ کے رسول اس دروازے میں کھڑے ہو گئے، اور حضرت عائشہ جو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کے پیچھے لگ کے کھڑی ہو گئی۔ آپ نے ایک چادر کے ساتھ انہیں چھپا لیا، اور حضرت عائشہ نے اپنا چہرہ آپ کے رخسار کے ساتھ لگا لیا، اور آپ کے کندھے پر چہرہ رکھ لیا، اور یہاں پہ اوپر سر پہ آپ نے چادر ایک ڈال دی، اور اس جگہ سے حضرت عائشہ جو ہیں وہ اللہ کے رسول کے ساتھ لگ کے وہ کھیل دیکھ رہی ہیں، بلکہ اللہ کے رسول انہیں خود دکھا رہے ہیں۔ تو میں نے اپنی تھوڑی آپ کے کندھے پر رکھی، اپنا چہرہ آپ کے رخسار کے ساتھ لگایا، اور میں وہ کھیل دیکھنے لگ گئی۔ اس دن حضرت عائشہ کہتی ہیں وہ ساتھ ساتھ اشعار بھی پڑھ رہے تھے، اور ان اشعار میں یہ بھی تھا، اے ابو قاسم، اللہ تجھے پاکیزہ زندگی عطا کریں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سے پوچھا، عائشہ بس، یعنی کھیل دیکھ لیا، بس کریں؟
حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے کہا ہے اللہ کے رسول جلدی نہ کریں، یعنی مراد کیا تھی، میں بھی اور دیکھنا چاہتی ہوں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کھڑے ہو گئے، آپ نے پھر فرمایا کیا اب کافی ہے؟ میں نے ان سے کہا اللہ کے رسول جلدی نہ کریں، میں نے ابھی اور دیکھنا ہے۔ یہ دوسری دفعہ پھر حضرت عائشہ کہتی ہیں ٹھہر جائیں، اور اللہ کے رسول ٹھہر گئے۔ ہاں، حضرت عائشہ کہتی ہیں مجھے ان کی طرف دیکھنے کا زیادہ شوق نہیں تھا، لیکن میں یہ پسند کرتی تھی کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میرے لیے اللہ کے رسول کھڑے رہے ہیں اور میری وہ کتنی قدر کرتے ہیں، ہے نا؟ عورتوں والی بات ہے، ازواج مطہرات ہیں لیکن عورتوں والی بات ہے۔ کہتی ہیں میں کھیل تو دیکھ چکی تھی، لیکن میں چاہتی تھی لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ کے رسول میری کتنی قدر کرتے ہیں، میرے لیے کتنی دیر تک کھڑے رہتے، تو میں اس لیے وہاں پہ کھڑی رہی۔ تو لیکن میں جو آپ کو بتانا چاہتی ہوں یہ ہے کہ اللہ کے رسول اپنی بیویوں کے جذبات کا خیال رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ کی عمر میں ایسے کھیل بڑے اچھے لگتے ہیں، اللہ کے رسول نے وہ کھیل دکھایا ہے، ان کی فرمائش پوری کی ہے، ان سے پوچھا ہے، اور دوسری باتوں میں بھی حضرت عائشہ کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے ایک دن حضرت عائشہ کو کہنے لگے کہ عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے تم کب ناراض ہوتی ہو اور کب میرے سے راضی ہوتی ہو۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ جب تم ناراض ہوتی ہو تو جب تم راضی ہوتی ہو تو تم کہتی ہو کہ رب محمد کی قسم، اور جب تم ناراض ہوتی ہو تو تم کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں ہاں بالکل ٹھیک، میں آپ کا نام چھوڑ جاتی ہوں۔ اور اللہ کے رسول اتنی دنیا کی مصروفیتیں ہیں، اتنی ذمہ داریاں ہیں، اس کے باوجود بھی ان نازک باتوں کا خیال رکھتے ہیں۔ کیوں نہ ہو، آپ اپنے اہل کے لیے سب سے بہترین تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول جہاں پہ میں پانی پیتی، جس جگہ سے منہ لگا کے پانی پیتی اللہ کے رسول اسی جگہ سے منہ لگا کے پانی پیتے۔ کتنی چھوٹی سی بات، جس جگہ سے میں ہڈی چوستی اور ہڈی میں کھاتی اور میں اسے اللہ کے رسول کے لیے چھوڑ دیتی، اللہ کے رسول وہیں منہ لگا کے ہڈی کھاتے، وہیں سے ہڈی چوستے جہاں میں نے چوسی۔ تو بات یہ ہے باتیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ایک شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کی کتنی قدر کرتا ہے۔ حضرت عائشہ کو کبھی عائش کہہ کے پکارتے، کبھی حمیرہ کہہ کے پکارتے، اور ان کے جذبات کا خیال رکھتے۔ صحیح بات یہی ہے کہ اللہ کے رسول صحیح فرماتے تھے کہ تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ اپنی بیویوں کے آنسو پوچھ لیتے، یہ تو حضرت عائشہ کی بات ہو رہی ہے، دوسری ازواج کے ساتھ بھی آپ کا رویہ ایسا ہوتا، اپنی بیویوں کے آنسو پوچھ لیتے، اپنی بیویوں کی باتیں سنتے، اپنی بیویوں کے ساتھ ان کے ساتھ دل لگی کرتے۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم اب دورہ حدیث کر رہے ہیں، یہ واقعات انشاءاللہ تعالیٰ آگے آئیں گے اور میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ واضح کرتی رہوں گی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن